سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. محترم ناظرین السامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 155 میرے محترم، اور اس کا آخری پارٹ سے ہم آغاز کریں گے۔ بتایا تھا آپ کو، ہم یہیں رکے تھے جب اللہ تعالی فرما رہے ہیں وبشر الصابرین، اور آپ بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ یہ دیکھیں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے حبیب، ہمارے آقا نبی اعظم فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی آپ نے، آپ کے توسط سے کہا گیا کہ آپ بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے۔ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا میرے محترم، خوشخبری دینا یہ بھی ہماری دین کی تعلیمات کا بنیادی عمل ہے، بنیادی تعلیم ہے۔ جی یہاں فرمایا گیا وبشر الصابرین، آپ بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ ٹھیک، ابھی اور بھی آئے گا۔ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا لقب عطا کیا گیا؟ آپ کا صفاتی نام کیا؟ مبشرن، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرن، بشارتیں دینے والا ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا گیا۔ بشارتیں یعنی خیر کی باتیں، اور خوشخبریاں دینے والے، خوشخبریاں دینے والے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، منصبی ذمہ داری ہے آپ کے، خوشخبری دینے والے۔ آگے چلیے میرے محترم، سورہ حامیم السجدہ میں آتا ہے، جی وہاں ایک عام بات آگے فرمایا وبشر عباد، آپ بشارت دیجئے میرے تمام، یہ دیکھیں حامیم السجدہ ہے میرے محترم، یہ سورہ نمبر ہے 41 میرے محترم، 41 ہے، اور یہاں فرمایا گیا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اچھا، یہ سورہ الزمر ہے غالباً، جی ہاں سورہ الزمر ہے، جی جی
سورہ الزمر ہے جی ہاں الحمدللہ. یہ دیکھیں فرمایا گیا فبشر عباد، یہ سورہ زمر ہے، سورہ نمبر ہے 39 اور آیت نمبر ہے 17. فرمایا فبشر عباد، بس آپ خوشخبری دیجئے میرے بندوں کو. کون ہیں میرے بندے؟ الذین یتبعون القول، تفسیر قرآن بالقرآن. کون ہیں میرے بندے؟ جو میرے قول کو سنتے ہیں. قول اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کتاب الہی، اللہ تعالیٰ کے اقوال زری کا مجموعہ ہے. تو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور پھر اس کو اتباع کرتے ہیں احسن طریقے سے. جی یہ غلط ترجمہ اٹھاتے ہیں کہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو اس کی اچھی باتیں ہیں. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام تمام احسن ہے میرے محترم. جی غلط ترجمہ کرتے ہیں. یہاں مراد فیتبعون احسنہ یعنی پیروی کرتے ہیں اس کی احسن طریقے سے. the best way of following of the best way of الحمدللہ of اتباع اور پیروی وہ اس کو اختیار کرتے ہیں. تو کیا بتانا مقصود ہوا آپ کو میرے محترم؟ قرآن کریم کی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم خوشخبریاں دینا. ٹھیک، اور میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبشرن بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا گیا. اب سوال یہ ہے میرے محترم، آج تک میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر لوں، آج تک میں نے زندگی میں کس کو کوئی خوشخبری دی ہے دین کے حوالے سے؟ اپنی خوشخبریاں تو دی ہیں کہ شادی کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، وہ سب باتیں چھوڑیے. جب قرآن نے کہا کہ آپ خوشخبری دیجئے دین کے حوالے سے، اب میں اپنا محاسبہ کر لوں، آج تک میرے محترم میں نے کسی کو دین کے حوالے سے کوئی خوشخبری دی ہے؟ سوچوں میرے محترم، سوال کروں اپنے آپ سے، یقین مانی جواب آئے گا ہرگز نہیں. کیوں؟ بیکوز میں نے نہیں سنی کوئی خوشخبری دین کے نام پہ. میں نے ہمیشہ دین کے نام پہ ڈراوا سنا. بس عذاب الہی سے ڈرائیے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، آفت نازل ہو جائے گی، مصیبت نازل ہو جائے گی. یہی زندگی بھر سنتا رہا دین کے نام پہ. جی دین کے نام پہ ہمیشہ ڈراوا سنا، وہی زندگی بھر میں بھی ڈراوا دیتا رہا اپنے بچوں کو کہ نماز پڑھو ورنہ جہنم میں جلو گے. یہ کہتا رہا سچ بولو ورنہ آگ میں جلائے جاؤ گے، برے کام مت کرو ورنہ جہنم میں ڈھکیلے جاؤ گے. سوچئے کبھی آج تک میں نے قرآن کس آیت پہ عمل کیا میرے محترم؟ میں نے دین کو کبھی کسی کو کوئی خوشخبری دی دین کے بہاف پر؟ سوچئے شاید نہیں میرے محترم. نہ کیوں؟ سکھایا ہی نہیں گیا میرے محترم. یہ قرآن کے آیتیں کلیئر نہیں ہیں. کیا مطلب خوشخبریاں دیجئے میرے محترم؟ ہمیں نہیں سکھایا گیا. ہمیں خوشخبریاں نہیں، ہمیں صرف پینک پھیلانا، جو آج ماشاءاللہ پورے مسلمان خوب اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں. الحمدللہ پورا میڈیا ماشاءاللہ ساتھ دے رہا ہے. تمام شیطان لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، خوف و ہراس اور پینک پھیلانا معاشرے میں. جی یہ ان کا کام ہے. جی نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے محترم؟ اب اس کا امپیکٹ دیکھیے میرے محترم. جب آپ کسی کو خوشخبری سنائیں گے، خوشخبری دیں گے میرے محترم، تو خوشخبری انسان کے اندر پوزیٹیو انرجی پیدا کرے گی. ڈیفینٹ خوشخبری دینے والا بھی پوزیٹیو انسان، اور جس کو خوشخبری سنائی جائے گی وہ بھی ایک پوزیٹیو انسان، اور اس کے اندر پوزیٹیو انرجی آتی چلی جائے گی. اس کے برعکس میرے محترم ڈراوا دینے والا انسان خود نگیٹو انسان، بیمار انسان، اب نارمل انسان ہوتا ہے. جی اب نارمل، نیگیٹو اب نارمل، نفسیاتی بیمار انسان.
اور یقیناً جن کو وہ ڈراوا سناتا ہے ان کو بھی وہ اب نارمل و نفسیاتی بیمار بناتا ہے، جو آج ہمارے سامنے صورتحال ہے۔ نگیٹو انرجی پیدا ہوتی ہے نا صاحب، جب آپ مجھے ڈرائیں گے، خوف دلائیں گے، پینک میں مجھے رکھیں گے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، نگیٹو انسان بنوں گا۔ اور نگیٹو انسان کی سب سے بڑی مصیبت یہ میرے محترم کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جی دشمنان اسلام اس کو کنٹرول کرنے والے اپنی مرضی سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، بیکاز اس کے پاس کوئی مضبوط بیس نہیں ہوتی، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، جو جہاں ڈھکیلے گا ڈھکلتا چلا جائے گا، اپنے پاس کوئی قوت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں سوچنے سمجھنے کی، بس ہر میرے محترم، ہر جسم کہتے ہیں میرے محترم، ہر چڑھتے سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی جائے گی، ڈوب جائے گا کوئی اور سورج نکل آئے گا، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، ہوا کے ساتھ، ہوا کے ساتھ اپنا رخ بدلتے رہیں گے، بیکاز کوئی صلاحیت نہیں رہی میرے محترم سوچنے سمجھنے کی۔ اسی نے پینک پھیلایا جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پینک پھیلاتے ہیں؟ اسی نے اب نارمل بنانے کے لیے، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کیا جا سکے اپنے ایشوز کے لیے، اور اپنے ایجنڈا جو ہے ان کا، اپنے ایجنڈے کے مطابق لوگوں کو استعمال کرتے چلے جاؤ۔ جبکہ خوشخبری میرے محترم انسان کے اندر پوزیٹو انرجی پیدا کرتی ہے۔ سارا مسئلہ نفسیات کا مسئلہ ہے میرے محترم۔ میں آپ کو مکمل بتایا، الحمدللہ کتاب آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کری، الحمدللہ۔ پوزیٹو تھنکنگ، قلب سلیم، یہ بنیاد ہے۔ آپ یقین مانیے، دیکھیے خوش رہنے والا انسان اور خوشی سے بھرپور انسان مثبت سوچ رکھتا ہے، اور جو مثبت سوچ رکھتا ہے تو پھر وہ ان چھوٹی باتوں کو رش ہو رہا ہے کہے گا کوئی حرج نہیں، نارمل ہے بھائی۔ وہ کہے گا کہ صاحب جس روڈ پہ میں چل رہا ہوں اس روڈ پہ گڈھے بہت ہیں، گڈھے ہیں، وہ کہے گا نارمل، کوئی حرج، پانی بھرا ہوا ہے، نارمل ہے، کوئی حرج نہیں۔ لوگ غلط طریقے سے گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ کسی نے زیادتی کری ہمارے ساتھ، کوئی حرج نہیں، بیکاز وہ ان چھوٹی باتوں کنسیڈر نہیں کرتا، وہ خوشی کی وجہ سے کسی اور عالم میں جی رہا ہے۔ محبت سے بھرا ہوا انسان، محبت سے انرجی سے، محبت کی انرجی سے بھرا ہوا انسان تمام چھوٹی باتوں کو اگنور کرتا چلا جاتا ہے، بیکاز محبت کی وجہ سے وہ کسی اور عالم میں جی رہا ہوتا ہے۔ سارا مسئلہ نفسیات کا ہے، اور اللہ نہ کرے میرے محترم پینک پھیلانے سے، ڈراوا پھیلانے سے ایک نفسیاتی بیمار انسان وجود میں آتا ہے۔ نفسیاتی بیمار انسان جو ہر چیز سے لڑتا ہے، پتھر سے بھی لڑتا ہے، ٹیبل سے بھی لڑتا ہے، نکل رہا ہے کمرے سے، پاؤں اس کا لگ گیا دروازے سے، اب دروازے کو گالی دے گا، شٹ، لعنت ہو دروازے پر، دروازے سے لڑ رہا ہے، جی نکلے گا میرے محترم اپنی گاڑی کو کھولنے کے لیے، گاڑی گاڑی کا لوگ جو ہے ڈور نہیں کھل رہا، پاؤں سے مارے گا دروازے کو، شٹ، لعنت ہو دروازے پہ گاڑی کے، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، شٹ، لعنت ہو گاڑی پر، ہر چیز پہ لڑے گا میرے محترم۔ کیوں؟ منفی انسان جو ہیں سبوں سے لڑے گا، یقین انسانوں سے لڑے گا، جی اپنے رفیق حیات سے لڑے گا، اولاد سے اپنے لڑے گا، معمولی باتوں سے کہ صاحب وہ انڈے میں نمک زیادہ کیوں ہو گیا، اب گالی گلوچ شروع ہو جائیں گے، جی لڑکا یوں کو بیٹھا ہوا ہے، یہ کیوں ہوئی ہے، موسیقی کیوں نہیں کر رہی، ڈرائیور نے یہ کیوں کیا، بہانہ چاہیے اس کو لڑنے کا، فرسٹریشن، اندر نفرت، بغض جو چل رہا ہے، نیگیٹو انرجی کہیں تو نکالے گا میرے محترم۔
میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہا میرے محترم، بغض اور کینہ وہ آگ ہے جس کی انگارے اپنی زبان سے انسان نکالتا ہے۔ جی جی، اندر آگ جل رہی ہوتی ہے، نیگیٹو نفسیات انسان کے اندر آگ جلاتی ہے، اس آگ کے انگارے نظر آتے ہیں آپ کی زبان سے۔ دیکھ لیجیے آپ، دیکھ لیجیے آپ، منفی انسان جب بولے گا تو انگارے نکالے گا زبان سے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے۔ نہیں میرے محترم، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، تو آپ کی پستی اور بد نصیبی کا مظہر ہے، بیکوز آپ نے زبان سے تو انگارہ نکال دیا، شکریہ آپ کا بہت، مگر وہ زبان سے انگارہ آپ کے اندر اس نے کتنی آگ برپا کی ہوگی، آپ کو کتنا اندر سے جلایا ہوگا، اس بڑی بھڑکتی ہوئی آگ سے آپ نے صرف ہم کو تو ایک انگارہ دے دیا ہے، باقی آپ کے اندر آگ جل رہی ہے، نقصان آپ کو ہو رہا ہے۔ دیکھا آپ نے میرے محترم، سارا مسئلہ نفسیات کا ہے، پوزیٹو اپروچ۔ یہاں دیکھیے فرمایا گیا آپ خوشخبری دے دیجئے۔ اچھا، یہاں خوشخبری خاص طور پہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کیوں بتائیں گے؟ اب رک جائیے، صبر کیا ہے میرے محترم؟ جی، صبر کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال نے جی ہمیشہ ایک سبب ہوتا ہے اور ایک مسبب۔ کیا مطلب؟ بنیادی فلسفہ ہے ریزننگ اور کوز، کوز ریزننگ، ٹھیک ہے صاحب؟ یہی تو انسان ارتقاء کی ہی نا، آج کی ہر چیز کا سبب ریزننگ بتائیے میرے محترم، کوز بتائیے۔ اچھا صاحب چلیے، اچھی بات ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے اندر کچھ چیزیں رکھیں، جی رد عمل رکھا، کچھ عمل رکھے، کچھ رد عمل رکھے۔ مثال کے طور پہ میرے محترم، انسان کے اندر بھوک رکھی میرے محترم، بھوک رکھی۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ اگر بھوک رکھی ہے، اس کا مطلب کہ اس کو ریکوائرمنٹ ہے کھانے کی، تبھی بھوک رکھی۔ پیاس رکھی، جس کا مطلب اس کو ریکوائرمنٹ ہے کس کی؟ پانی کی۔ ہر چیز میرے محترم ڈیمانڈنگ ہے۔ اسی طریقے سے رد عمل میرے محترم، صبر کیا ہے؟ صبر رد عمل ہے، جی یہ ایکشن نہیں ہے، ریئیکشن ہے۔ بلکہ ہمیشہ میں کہتا ہوں اوائڈ کریں، ریئیکشن مت کہیں، بلکہ آپ کہیں رسپانس، بیکوز رد عمل منفی ہوتا ہے اور رسپانس پوزیٹو ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے اندر رسپانس رکھا ہے کچھ چیزوں کے لیے۔ صبر بھی ایک رسپانس عمل ہے، رسپانس ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کچھ ہوا ہے نا صاحب، اس کا مطلب کچھ ہوا ہے، تب مجھے رسپانس دینا ہے مثبت طریقے سے۔ کیا ہوا ہے؟ ہاں کیا ہوا ہے؟ یہ صبر کیوں سکھایا گیا میرے محترم؟ بتا دیا۔ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم آپ کو ظاہر کریں گے۔ میرے محترم آپ سے گزارش ہے کہ جو ہم درس قرآن دیا کرتے ہیں اس کو آپ سن لیا کریں یوٹیوب میں، بیکوز ریئلی ایک دفعہ سننے میں یقیناً بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی، تو الحمدللہ ہم ریکارڈ کر دیتے ہیں آپ کے لیے، آپ سن لیا کریں ان کو پہلے آرام سے میرے محترم۔ جس طریقے سے بھی الذین اوتوا الکتاب اور اہل کتاب کی بات کی گئی، سن لیجیے میں نے کیا کہا ہے اور کیسے دلائل آپ کو دیے ہیں، اس کو پہلے سمجھ لیجیے میرے محترم۔ اصل میں آپ نے شاید مکمل نہیں سنا ہوتا یا پھر آپ بعد میں اس کو نہیں سنتے، ایسا مت کریں، غلط بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو، اللہ نہ کرے۔ پہلے بات سمجھ لیجئے، پھر اس سے متفق ہونا نہ ہونا وہ آپ کی مرضی ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ کہیں کہ میں نے سن لیا مگر میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں، کوئی مشکل نہیں، ہر انسان کو اجازت ہے میرے محترم، ہم کسی کو معاذ اللہ۔ دیکھیے قرآن کریم کی جو آیت ہے لا الہ الا اللہ،
لا اکراہ فی الدین، یہ سورہ بقرہ آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین، اور یہ لا اس کو ہم کہتے ہیں لا نافیہ للجنس۔ یہ نہیں کہ صاحب اکراہ زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں صاحب، اس کو کہتے ہیں لا النافیہ للجنس۔ کیا مطلب؟ ذرے برابر بھی کسی کے ساتھ آپ جبر اور زبردستی نہیں کر سکتے، ذرے برابر بھی۔ یہ قرآن ہے، یہ لا نافیہ، یہ عام لا نہیں ہے نگیٹ کرنے کے لیے، نہیں صاحب، not only negate کرنا، completely negation۔ ذرے برابر بھی آپ کسی کے ساتھ زبردستی بائی فورس نہیں کر سکتے، ذرے برابر بھی۔ اس میں محترم ڈیسیجن آپ نے لینا ہے، ہمارا کام ہے صرف ایک بات کو بیان کرنا جو صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ڈیسیجن آپ نے لینا ہے۔ تو پلیز پہلے سن لیا کریں میرے محترم مکمل درس قرآن، پھر کوئی کیلکولیشن دیا کریں، یوں نہیں گفتگو کرنی چاہیے، اس سے پھر غلط فہمیاں وجود میں آتی ہیں۔ اس سے الحمدللہ میرے محترم جی بتایا تھا آپ کو، گزشتہ جو لیکچر ہے ہمارا اس مبارک آیت کا سن لیجئے، بتایا تھا آپ کو بلا کا مطلب ظاہر کرنا ہے، الاظہار والتوضیح، آزمائش نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہی گئی تھی الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ جس کو سمجھ لیا ہوگا، ایک دفعہ اور سن لیں میرے محترم سمجھنے کے لیے۔ بہرحال تو میرے محترم فرمایا گیا ہم آپ کو ضرور ظاہر کریں گے جی آپ کے ایمان کو، جی کیسے؟ آپ کو باقاعدہ تھوڑی سی خوف، تھوڑی سی بھوک، تھوڑی سی کمی مال میں، جی جانوں میں اور پھلوں میں۔ تو میری محترم یہ جو کمی ہے یہ انسان کو ڈسٹرب کرتی ہے نا۔ انسان تو چاہتا ہے کہ کمال میں کمال ہوتا چلا جائے، ہر نعمت میں ہر چیز میں اضافہ ہوتا چلا جائے، کمی نہ ہو کبھی۔ تو اگر کمی ہو رہی ہے اب انسان ڈسٹرب ہو جائے گا، اب نیگیٹو ہونا شروع ہوگا نا کہ وائی کیوں کمی ہو گئی صاحب، ہے نا۔ بتایا تھا آپ کو الحمدللہ سورہ آل عمران میں وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہاں 5 باتیں بتائیں، وہاں کیا فرمایا مزید، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور آپ ضرور سنیں گے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی آپ کی توسط سے۔ من قبلکم بتایا، من قبلکم کا مطلب ہے آپ کے توسط سے۔ یہاں کون مراد ہے؟ مسلمان، کون سے؟ منافقین۔ قرآن بھرا ہوا ہے میرے محترم جی، یہ مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے یہ بھی تو وہی ہیں جو آپ کو اذیت دیں گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو شرک کرنے والے ہیں، ان سے آپ بہت ساری اذیت کی باتیں سنیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، اب آپ پھر انسان کو دکھ ہو سکتا ہے نا کہ صاحب کیوں کمی ہو رہی ہے، کیوں یہ بھوک لگ رہی ہے، کیوں مال میں کمی ہو گئی، کیوں جان میں کمی ہو گئی ہے، کیوں پھلوں میں۔ اب یہاں وہ پینک اور ڈسٹرب ہونا شروع ہوگا میرے محترم۔ تو یہاں دیکھیے، اب اگر دیکھیے آپ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں زندگی کا سب سے بنیادی اہم سبق صبر ہے۔ اب رسپانس کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیا آپ نے جو کمی ہوئی ہے اس کمی کی وجہ سے اب آپ نے اس کمی کو، اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دینا ہے، کمپلین کرنا شروع کر دینی ہے، جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ بس کمپلین کیجیے، بس کمپلین کیجیے، بعد میں پروٹیسٹ کرنا شروع کریے، اور فائنلی پھر آپ وائلنس، فساد فی الارض کی طرف آئیے۔ یہ ہے تعلیم یہودیوں کو
یہودیوں کی جو ہم پورے امت مسلمہ کو ہی سکھا گیا، کمپلین کیجیے، بس کمپلین، جی یہ کمپلین کیجیے کہ اس ملک نے کیا دیا ہے آپ کو، یہ ملک ہم نے جھنڈا لگا رکھا ہے، دیکھیے، یہ کمپلین کیجیے کہ ملک نے کچھ نہیں دیا۔ ارے صاحب یہ بھی تو دیکھیے کیا دیا ہے، الحمدللہ، نہیں وہ مت دیکھیے، کیا دیا ہے وہ مت دیکھیے، کیا نہیں دیا اس کے بارے میں کمپلین کیجیے۔ وہی سیم ایٹیٹیوڈ ود اللہ عز و جل، وہیں سے شروع ہوتا ہے نا جی۔ ہر ایک ہر زبان پر شکوہ ہے، اللہ نے کیا نہیں دیا مجھے۔ ارے صاحب اس کا بھی تذکرہ کیجیے جو آپ کو بن مانگے دیا ہے، ہزاروں نعمتیں، ان کا بھی تذکرہ کر لیجیے کبھی۔ کاؤنٹ یور بلیسنگز، وہ کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ اللہ نے صحت دی، عافیت دی، جی بصارت دی، کیا ہزاروں نعمتیں، اولاد کی نعمت، رفیق حیات کی نعمت، کھانا پروپر کھا رہا ہوں، جی ہر چیز اللہ نے عطا کی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی سی اگر تھوڑی سی جی ناموافق حالات آ گئے، اس کو عذاب الہی قرار دے دینا، اعوذ باللہ، فوراً، اور اللہ کے خلاف کمپلین کرنا شروع کر دینا، سکھایا یہ گیا ہے، جی جی جی۔ تو میرے محترم غلط ہے، قرآن نے بتایا کہ نہیں صاحب آپ صبر کیجئے۔ تو میرے محترم جب یہاں صبر کرنے کی تلقین دی جا رہی ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے، یہ دیکھیے کیوں ان کو خوشخبری، بیکوز ابھی یہ موقع ہے کہ اللہ نہ کرے کہ نگیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں گے۔ جب میرے محترم ناشتہ فوراً تو نہیں ملتا نا صاحب، ناشتہ بنایا جائے گا، چائے بننے میں وقت لگے گا، فوراً تو نہیں آپ نے ماشاءاللہ حکم صادر کیا کہ صاحب ناشتہ چاہیے اور آپ کی زبان مکمل ہونے سے پہلے ناشتہ تشریف، ایسا نہیں ہوگا نا سر۔ صبر، کوئی بھی چیز زندگی میں ہر چیز صبر سکھاتی ہے میرے محترم، اللہ اکبر، ہر چیز میں صبر ہے۔ کہیں آپ نے جانا ہے، جی جانا پڑے گا، صبر چاہیے جانے کے لیے۔ کسی نے کوئی وعدہ کیا ہے، 1 مہینے کے بعد انتظار کرنا پڑے گا، 1 مہینہ اس کا وعدہ پورا کرنے کے لیے، انتظار، صبر، انتظار کیا؟ صبر، انتظار صبر ہی تو ہے نا میرے محترم۔ آپ پوری زندگی صبر ہی سکھاتی ہے، زندگی کا ہر قدم میرے محترم صبر کی تلقین کرتا ہے ہمیں، وہی ہم نہ سیکھ سکے میرے محترم، وہی نہیں سیکھ سکے۔ سب سے بڑا پیغام صبر تھا، جی اولاد چاہیے، اس کے لیے بھی ایک پروسیس ہے نا میرے سرکار، اولاد کو کامیاب بنانا، اس کے لیے بھی 17-20 سال انتظار کریے، جی 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 20 سال انتظار کریے، تب اولاد کی کامیابی نظر آئے گی آپ کو، فوراً نہیں، 20 دن میں نہیں۔ اولاد کو کماؤ پھوٹ بنانا ہے تاکہ وہ کمائے اور ہمیں واپس کرے جو ہم نے خرچ کیا ہے اس پر، اس کے لیے بھی وقت لگے گا صاحب، وقت لگے گا۔ بچہ بولنا شروع کر دے، جی وقت لگے گا صاحب۔ اسکول جانا شروع کر دے، جی وقت لگے گا اس پہ، ہر چیز دیکھ لیجیے میرے محترم، انتظار، اسی کو قرآن نے صبر کہا ہے میرے۔ کیا فرق ہے، کیا فرق ہے انتظار میں اور صبر میں؟ یہ بھی اچھی بات سن لیجیے میرے محترم، معرفت کی بات، جی انتظار میرے محترم اور صبر میں یہ بنیادی دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ یہاں بھی ویٹ کر رہا ہوں، وہاں بھی ویٹ کر رہا ہوں، ناشتہ آنے میں انتظار کر رہا ہوں صاحب، رائٹ، ٹھیک، صبر ہی بھی تو کر رہا ہوں نا۔ تو کیا فرق ہے میرے محترم؟ انتظار انسان کرتا ہے نیگیٹو فیلنگ کے ساتھ،
اور صبر وہی انتظار، اگر اس کو آپ صبر بنا دیں گے تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر آپ انتظار کریں گے اللہ تعالی سے اجر اور امید کی نیت رکھتے ہوئے۔ جی، تو انتظار آپ کی نگیٹیوٹی کا اظہار ہے، وہی انتظار اگر صبر کی شکل میں کنورٹ کر دیں گے آپ تو وہ انتظار آپ کا صبر کہلائے گا، اور صبر کا مطلب آپ کو اجر و ثواب کا، آپ اجر و ثواب کی نیت سے انتظار کر رہے ہیں۔ یو آر ویٹنگ بٹ what is your when you're thinking، آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ صبر، یعنی آپ کو اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی امید ہے میرے محترم، یہی صبر ہے۔ تو صبر کیا ہے؟ انتظار، مگر اللہ تعالی سے اجر اور اجر کی امید رکھتے ہوئے انتظار کرنا۔ دیکھا آپ نے کیوں خاص طور پہ دو جگہ آتا ہے میرے محترم، بشر عباد اور بشر الصابرین۔ جی، بشارت دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ کیوں؟ اس نے کہ صبر کرنے والوں، آپ کو بشارت دی جا رہی ہے کس کی؟ اب آپ بتاؤں گا آپ کو۔ جی جی جی، کس چیز کی بشارت دی جا رہی ہے؟ نیک یہاں نہیں کہا گیا، بس بشارت دیجئے، رک جائیے۔ اچھا، کیوں بشارت دی؟ بیکوز یہ جو اب رسپونس ہو رہا ہے، ناموافق حالات جو آ رہے ہیں، اس میں شاید انسان نگیٹیوٹی کی طرف نکل جائے، امکان ہے نگیٹیوٹی کا، اس نے روکا جا رہا ہے اور ان کو مورل سپورٹ دی جا رہی ہے کہ یہ جو وقت ہے اب ناموافق حالات کا، اب آپ نے یہاں اپنی ایمان کو ظاہر کرنا ہے، اب ان کو آپ خوشخبری دے دیجیے تاکہ یہ نگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں۔ خوشخبری دے دیجیے۔ جی، کس چیز کی خوشخبری؟ یہاں تو نہیں آیا، بس یہاں فرمایا گیا کہ آپ خوشخبری دے دیجیے۔ ٹھیک، اب آئیے میرے محترم، کون سی خوشخبری مراد ہے؟ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی خوشخبری دینے والا قرار دیا، بتایا آپ کو، پھر دوہرا رہا ہوں، پلیز میں اور آپ دین کی خوشخبریاں دینے والے بنیں۔ جی جی، دیکھ لوں آج تک میں نے کسی کو دین کی بات بتائی ہے خوشخبری کی شکل میں یا نہیں؟ نہیں تو آج سے شروع کر دوں میرے محترم، کوئی حرج نہیں۔ آئیے، آپ نے کس چیز کی خوشخبری دی میرے محترم؟ آپ نے خوشخبری دی جنت الفردوس کی، الحمدللہ۔ سورہ، آئیے بے شمار آیات ابھی جو یاد آ رہی ہے وہ سورہ الکہف کی طرف آتے ہیں۔ سورہ الکہف سورہ نمبر 18 ہے، اور جب فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیت نمبر 107، 18 کی 107 فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اخلاق حسنہ اختیار کرتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک ان کے لیے جنات الفردوس ان کا ٹھکانہ ہوں گی۔ تو خوشخبری کس کی ہے میرے محترم؟ جنت الفردوس نصیب ہو جائے گی۔ تو یہاں خوشخبری کیا دی جا رہی ہے؟ آپ ان کو خوشخبری دیجیے کہ اگر آپ صبر کا دامن پکڑے رہیے گا، اس کے نتیجے میں جنت الفردوس نصیب ہوگی۔ خوشخبری دیجیے جنت الفردوس کی۔ ٹھیک ہے صاحب؟ اچھا، اب آئیے میرے محترم، اللہ تعالی مزید کیا فرماتے ہیں؟ جب فرمایا گیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ بقرہ میں ہی الحمدللہ
جب ہم نے یہاں بتایا تھا میرے محترم، شروع میں ہی ہیں الحمدللہ جو شروع کی آیات ہیں، یہ دیکھیں الحمدللہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دیکھیں آیت نمبر ہے 25، اور خوشخبری دیجئے الذین آمنوا، وہی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اخلاق حسن اختیار کر رہے ہیں، کیا ہے ان کے لیے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور بے شمار آیا ثابت ہو گیا کیا خوشخبری دی جا رہی ہے؟ جنت الفردوس کی خوشخبری، ٹھیک، یہ ذہن میں رکھیے۔ اچھا ایک اور خوشخبری ان کو دے دیجیے حمدہ، جو ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں، سورہ الزمر کی 39 کے میرے محترم 39 کے آیت نمبر 10 ہے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا صرف صرف یوفی الصابرون، صبر کرنے والوں کو اجر پورا عطا کیا جائے گا، بغیر حساب، انلمیٹڈ اور انکاؤنٹیبل، بغیر حساب و کتاب کے۔ اللہ اکبر، جی اللہ اکبر، یہ خوشخبری بتائیے۔ اگر مجھے خوشخبری دی جاتی میرے محترم، اگر مجھے صبر کرنے کی تلقین دی جاتی یہ دو باتیں بتا کر کہ صاحب صبر کیجئے جنت الفردوس نصیب ہوگی، صبر کیجئے آپ کو ایسا اجر ملے گا جو بغیر حساب و کتاب کے لامحدود اجر و ثواب آپ کو ملے گا صبر کرنے میں، تو یقیناً میں صبر کرتا، جی، مگر مجھ سے یہ نہیں کہا گیا، مجھ سے تو کہا گیا عذاب الہی ہے، تکلیف ہونا عذاب الہی، صبر مت کریے تو عذاب الہی ہے۔ دیکھا آپ نے کس طریقے سے معاذ اللہ ہماری سوچ کو بدلا گیا، کیوں؟ وہی جو ہمیشہ میں آپ کو بتاتا رہا، اللہ رب العزت والجلال کو معاذ اللہ غلط ان کا انٹروڈکشن دینا مقصود تھا، جبار و قہار ان کو ثابت قرار دینا ہے، اسی نے صبر کا کوئی تصور نہیں ہے نا، عذاب ہے بس، لائٹ نہیں آ رہی عذاب ہے، لائٹ کا ریٹ مہنگا ہو گیا عذاب ہے، پیٹرول کا ریٹ مہنگا ہو رہا یہ بھی عذاب ہے، سب عذاب ہے عذاب، تو وہ صبر کب کروں گا صاحب؟ صبر کہاں ہے؟ صبر نہیں کرنے دیں گے، بیکوز انہوں نے سکھایا کمپلین کرنا میرے محترم، ہمیں روڈوں پہ جو لانا چاہتے ہیں اور ہماری لاشوں پر ہمارا بلیدان دے کر ہماری لاشوں پہ اپنی حکمرانیاں اور اپنی بادشاہتیں قائم کریں گے، ہمیشہ سے یوں ہوتا رہا، تو کبھی نہیں کہیں گے صبر کیجیے، کبھی نہیں، ان کا تو ایجنڈا ہی نہیں ہے، ان کا تو فارمولہ ہے کہ لوگوں کو نکالو، بولو، لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے پہ نکالو، لوگ روڈوں پہ آئیں گے، لاٹھی چارج ہوگا، لوگ قتل ہوں گے، مریں گے، لاشیں گریں گی، اور لاشوں کے بعد فائنلی ٹیبل ٹاک کر ہمیں بادشاہ قرار دے دیا جائے گا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر مسئلہ دنیا میں میرے محترم گفتگو ٹیبل ٹاک پہ ہی سولو ہوتا ہے، تو اس سے پہلے پھر کیا ہوتا ہے؟ بہرحال تو میرے محترم صبر، اچھا اب آپ ایک اچھی بات کے پہلے بتا چکا ہوں، بہرحال اللہ رب العزت والجلال نے آپس میں ہم اہل ایمان کو 3 باتوں کی تلقین کی ہے، تواصو، ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں، 3 باتوں کی کہا گیا، ہمارے مسلمانوں نے صرف ان 3 باتوں میں سے ایک بات کو فوکس کیا، بس قسم ہے رب کائنات کی ایک بات پہ صرف،
بیکوز انہی سے ان کا کام چل رہا ہے، اور پھر اس کو بھی غلط طریقے سے بیان کرتے. وہ تواصی بالحق، ٹھیک ہے صاحب، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، یعنی اچھائی کی، صداقت کی. یہ کہاں گیا کہ ایک دوسرے کو تلقین کیجیے کہ روڈ پہ نکل آئیے، پروٹیسٹ کیجیے؟ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں میرے محترم؟ اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ صاحب تواصی بالحق کا مطلب ہے روڈوں پہ آ جائیے، دکانیں توڑیے، ٹائر جلائیے، پتلے جلائیے. یہ تواصی بالحق میں آ گیا. اسی پہ زور دیتے ہیں، حالانکہ قرآن نے 3 باتوں کی سورہ عصر میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، پڑھ لیجیے. فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کیجیے. کون تلقین کرتا ہے ایک دوسرے کو صبر کی؟ کوئی نہیں. ہر کوئی کہتا ہے پروٹیسٹ کیجیے، آئیے صاحب روڈوں پہ نکلیے، توڑ پھوڑ کیجیے. بس ظلم کو سہنے والا بھی ظالم، اور ظلم کا ساتھ دینے والا کون ہے پھر؟ یہ نہیں بتاتے. قرآن نے تو کہا کہ ظلم کا ساتھ دینے والا ظالم، ساتھ دینے والا. سورہ ہود علیہ السلام، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی مدد اور سپورٹ مت کریے. میں ہمیشہ بتاتا رہا آپ کو، ظالم و جابر و فرعون کیسے بنتے ہیں؟ ہم لوگ ان کو بناتے ہیں. جی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں نا، ظالم و جابر و فرعون لوگوں کو بنانے کے لیے. اس پہ نہیں زور، بیکوز سبھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہی کا ایجنڈا ہے، انہی کا فنڈ ہے. ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے. بس غریب عوام کو میرے محترم دھوکہ دینے کے لیے. اللہ اکبر. بہرحال تو میرے محترم تواصی بالصبر، ہم کوشش کریں کرنے کی. بس قرآن کی تعلیم ہے. لوگوں کو چھوڑ دے، ہر کوئی انسان اپنی بات کا جواب دے ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. میں اور آپ کریں، یہ میرا پیغام ہے. خوشخبری دیجئے دین کے نام پہ. ثابت ہو گیا دین کی خوشخبریاں سنائیے، یعنی اچھی باتیں سنائیے، یعنی پوزیٹیو سوچ دیجئے، یعنی خیر کی باتیں بتائیے، مت ڈرائیے، مت پینک پھیلائیے. قرآن کہہ رہا ہے. اور بخاری شریف میں بھی آ گیا میرے محترم، میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دیا کریں، ولا تنفروا، لوگوں کو دین سے متنفر مت کریے. اشارہ مل گیا کہ بشارتیں دینے سے لوگ جڑیں گے، آئیں گے، اور منفی سوچ اور ڈراوا اور پینک پھیلانے سے لوگ متنفر ہوئیں گے. نفرت و نگیٹو سوچ ان کے پیدا ہوگی میرے محترم. تواصی بالصبر دوسری وصیت تھی جس کو کل عدم قرار دے دیا گیا. اور آئیے سورہ البلد میرے محترم، قرآن سورہ نمبر 90 میرے محترم، سورہ نمبر 90. ایک اور تیسری وصیت ہے. فرمایا گیا، آیت نمبر پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، چلیے پھر تاکہ آپ کو بھی یاد رہے اور مجھے بھی یاد رہے. جی آیت نمبر 17 ہے میرے محترم، 90 کی 17 دیکھ لیجئے. قرآن الحمدللہ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، ایک دوسرے کو رحم، ایک دوسرے کو محبت اور پیار کی تلقین کرنے والے یہ اہل ایمان ہیں، جنتیوں کے صفات بیان کی جا رہی. پڑھ لیجئے اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے دائیں ہاتھ والے ہیں. یہ معنوی اشارہ ہے، دائیں ہاتھ والے یعنی جنتی. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے ان میں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہا گئی وصیت،
کون میرے محترم آج کون محبت اور پیار کی تلقین کر رہا ہے؟ کون؟ کوئی نہیں. ہر جگہ نفرتوں کی تعلیم، بغض کی تعلیم، یہ بدعتی، یہ کافر، یہ مشرک، یہ جہنمی، اس کی تعلیم، یہ تعلیم دی جا رہی. وہی بتایا نا میں نے آپ کو میرے محترم، قرآن کا غلط ترجمہ کر کر یہودیوں کو اہل کتاب قرار دے دیا ماشاءاللہ، اور ان کا کھانا بھی جائز، اور ان کی عورتوں سے ان کو سسرال شادی کرنا بھی جائز جو قرآن کے خلاف، اور ہمارے مسلمان شیعہ بھائی ان کا کھانا بھی حرام اور ان کی بیٹی شادی سے کرنا بھی حرام. یہ دیکھیں کتنا فرق. آج کا مسلمان یہودی سے دوستی کرنے کے تیار ہے، جی یہودی سے دوستی کرنے کی، اس کا کھانا بھی حلال، اس کو اپنا سسرال بھی بنا لے گا، ساری محبتیں اس کی نہیں ماشاءاللہ. اور اپنا مسلمان بھائی شیعہ حضرات، فقہ جعفریہ کو ماننے والے مسلمان اور مومن لوگ، ان کے بارے میں ہمیں سکھایا گیا کہ نہیں صاحب، شیعہ لوگوں کا کھانا بھی حرام اور ان کے یہاں شادی کرنا بھی حرام. دیکھا آپ نے، اور ہم نے مان لیا. کمال یہ کہ ہم نے مان لیا. بہرحال جو 3 وصیتیں دی گئی تھی میرے محترم، کہاں ہیں یہ؟ ہم زندہ کریں انشاءاللہ. ہم کو ان باتوں کے بارے میں سوچئے، ریلی میرے محترم. بس لا یعنی باتیں مت سوچا کریں. قرآن کریم کی ہر وہ بات سوچئے جس سے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے اور معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے. قرآن کی ہر اس بات کو سوچئے. وہ قرآن کی وہ باتیں جی جن میں کوئی فائدہ نہیں میرے محترم. کیا فائدہ ہوگا اگر آپ نے ایسے کوئی بات قرآن کی سمجھ لی؟ کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ آپ یہ سوچیں نا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، اس کا نتیجہ، اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، آپ کے ایمان میں کیا اضافہ ہوگا؟ نتھنگ. لوگوں میں کیا اضافہ ہوگا؟ نتھنگ. لیکن اگر آپ خوشخبری دینے والے بنیں گے، اضافہ ہوگا خود آپ کی ذات میں. خود آپ مثبت انسان ہوتے چلے جائیں گے، معاشرہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. اگر آپ تواصی بالمرحمہ، محبت اور پیار کی تلقین خود اپنے آپ کو کریں گے اور لوگوں کو کریں گے، معاشرہ بہتر ہو جائے گا. اگر آپ تواصی بالصبر کی تلقین خود اپنے آپ کو کرو گے اور لوگوں کو کرو گے، معاشرہ بہتر ہوگا. ایسا کچھ سوچئے ریلی میرے محترم. یہ ہے اصل مقصد میرے محترم. ٹھیک، اب آئیے تو صبر، انتظار جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو وہ صبر کہلائے گا. جب صبر کہلائے گا اطمین آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے. یو آر نوٹ. اگر آپ ناشتے کا انتظار کر رہے ہیں صبر کرتے ہوئے، مشکل یہ کہ ہمارے ہاں صبر کو نگیٹو لے لیا گیا. ریلی کیا صبر کر رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر آپ نے اپنے گھر والی سے کہہ دیا غلطی سے کہ صاحب آپ ناشتہ بنائیے، میں صبر کر رہا ہوں، جھگڑا ہو جائے گا کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، آپ صبر کر رہے ہیں. فتنہ ہو جائے گا بہت بڑا. بیکوز دیکھا قرآن کریم کی مبارک الفاظوں کو غلط میننگ دے دیا گیا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں، اطمینان آپ کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ صاحب میں اس انتظار کو قیمتی بنا رہا ہوں. میں اس کو بے مقصد انتظار نہیں بلکہ میں اس کو قیمتی بنا رہا ہوں اور میں اس کو صبر قرار دے رہا ہوں. تو اب یہ جو میں انتظار کروں گا آپ کا ناشتہ آنے میں، یہ میرا وقت قیمتی ہوتا چلا جائے گا، یہ کاؤنٹ ہوتا چلا جائے گا، اجر و ثواب اس کا مجھے ملے گا. مبارک لفظ، اس کو بھی نگیٹو بنا دیا. اچھا اب آئیے صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ جی آئیے سورہ العنکبوت کی طرف آتے ہیں میرے محترم. تفسیر قرآن بالقرآن، تاکہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ صاحب یہ آخر صبر ہے کیا. جی
اس کو نمبر ہے 29 میرے محترم، سورہ العنکبوت، اور یہاں آیت نمبر ہے 59 29 کی 59 لکھ لیجیے اس کو، بنیادی آیت ہے۔ فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اوہ اچھا، صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین صبروا، جو صبر کرتے ہیں۔ کون ہیں یہ صبر کرنے والے؟ علی ربہم یتوکلون، اپنے رب ذوالجلال پر توکل، بھروسہ کرتے ہیں۔ تو صبر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا۔ کیا مجھے مطلوب ہے میرے محترم؟ ناموافق حالات میں، جی مال میں کچھ کمی آ گئی، کوئی مالی نقصان ہو گیا، کمی آ گئی، اب مجھے کیا مطلوب ہے؟ اب مجھے آپ کیا سہارا دیں گے؟ یہی کہیں گے کہ صاحب صبر کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کریں گے، ہے نا؟ آپ آئندہ قبر کر لیجئے گا، یہی ہے نا، یہی کہیں گے نا۔ تو میرے محترم یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صبر کا مطلب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا یعنی آپ کو یقین کامل ہونا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر ہوگی۔ یہ پہلا پہلو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ ہوا ہے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھیے کہ اس میں خیر ہے آپ کے لیے۔ اور دوسرا پہلو کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیجئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریکور کر دیں گے۔ یس، اللہ ہی کور کریں گے نا، اللہ ہی نے پہلے عطا کیا تھا، نا صاحب۔ اب اگر کچھ کمی آ گئی کوئی حرج نہیں، اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور اللہ تعالی سے کہہ دیجئے پروردگار عالم پہلے بھی آپ نے ہی عطا کیا تھا، اب آپ پھر عطا فرما دیجئے، عطا ہو جائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ میرے محترم، بس۔ کیوں؟ بیکوز میں نے جیسے آپ سے کہا یہ موقع ہے کہ شیطان اٹیک کر سکتا ہے اور میرے اندر منفی سوچ پیدا کر سکتا ہے کہ کمی کیوں آ گئی صاحب۔ اس نے فوراً اللہ تعالی پہ بھروسہ کیجئے، یعنی اپنا حسن ظن اللہ تعالی سے استوار رکھیے، جی اللہ تعالی سے کبھی بدگمان مت ہوئیے، معاذ اللہ، نہ۔ امام علی عالی مقام علیہ السلام ایک بہت پیاری بات فرمایا کرتے تھے میرے محترم، اب فرمایا کرتے تھے لم یجعل اللہ الشر محضا ما من شر الا وفیہ خیر۔ کیا عجیب مقولہ ہے میرے محترم، نہج البلاغہ کا، جی آپ فرمایا کرتے تھے ما جعل اللہ من شر محضا، یعنی اللہ رب العزت والجلال نے کوئی مکمل شر نہیں بنایا، نہ آپ کو نظر آ رہا ہے مکمل شر نہیں۔ آگے وضاحت فرمایا ما من شر الا وبہ خیر، فرمایا کوئی بھی شر کی چیز ہوتی ہے مگر اس میں کوئی خیر کا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو معرفت کے مقام تک پہنچتے ہیں، جی کوئی محض شر نہیں، یعنی مکمل صرف برائی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ آپ بھی دیکھ لیجیے، اللہ نہ کرے زندگی میں سے کوئی واقعہ ہوا ہو، آپ کو لگتا ہو کہ صاحب یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پہ آپ پھر ذرا غور کیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ واقعہ ہونا بہت فائدہ مند رہا میرے لیے، مگر یا ریلائز کریں گے 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد شاید۔
قانون الہی. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالی بھروسہ رکھیے کہ یہ جو مالی نقصان ہوا ہے اس میں ضرور کوئی فائدہ ہے، ضرور کوئی خیر کا پہلو ہے میرے لیے جو مجھے نظر نہیں آ رہا. تو صبر کیا ہے؟ اللہ تعالی بھروسہ کرنا. اب آپ آئیے تھوڑا سا اور آتے ہیں، سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں. آپ بہت زیادہ اذیت کی باتیں سنیں گے منافقین سے اور مشرکین سے. اہل کتاب سے یہاں مراد منافقین ہیں. جی منافقین کا بھی تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے، بہت کم تذکرہ کیا جاتا ہے منافقین کا. اور شو یہ کیا جاتا ہے کہ منافقین کے بس 3 صفات ہیں بس حدیث میں جو آتی ہیں. الحمدللہ میرے مکمل لیکچر ہیں، اللہ چاہ پھر کے بیان کریں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میرے محترم میں نے بتایا 76 صفات ہیں منافقین کی. کتنی؟ 76 میرے محترم. ہم سے کہا جاتا ہے نہیں صاحب وہ 3 صفات ہیں بس. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ میرے محترم ہر انسان کو پتہ ہے کہ دوہرا معیار کا حامل ہوں میں، تو اپنے آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا صاحب. بہرحال تو منافقین اور مشرکین کی طرف سے بہت ساری اذیت کی باتیں سننے کو ملیں گی. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر آپ صبر کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے آپ، تو اشارہ مل گیا کہ صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیجیے اور مطمئن رہیے کہ یہ ان کے اذیت کی باتیں آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہی اللہ تعالیٰ بھروسہ کا مطلب یہی ہے نا صاحب، کہ وہ سازشیں کر رہے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. ہاں تو فرمایا کہ نہیں، مطمئن رہیے. اور قرآن کریم میں دیکھیے آ گیا، یہ دیکھیے آیت نمبر ہے 120 میرے محترم سورہ آل عمران کی 120. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر آپ صبر کریں گے اور اپنے باطن و ظاہر کو یکساں رکھیں گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی تمام سازشیں آپ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ صبر اللہ پہ بھروسہ کیجیے، بس سازشیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، چھوڑ دیجیے. یہ جو چاہیں کہہ لیں کچھ نہیں کر سکتے میرے محترم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ، آپ صبر کریے بس. کتنی بڑی فضیلت ہے صبر کی میرے محترم، بے شمار آیات. میں تقریباً 15 سال پہلے میرا ایک ٹاپک تھا، صبر پہ 4 گھنٹے کا لیکچر ہے. ہمارے ایک شاگرد ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، رضیہ دادا، انہوں نے اس کو باقاعدہ تحریری شکل میں بھی لکھا ہے. ان 4 کیسٹوں کو انہوں نے باقاعدہ ایک مکمل رجسٹر میں لکھا ہے. اللہ نے موقع دیا تو اس میں اس کو تھوڑا سا اس کو پڑھ کر اور مزید اس کو بہتر کر انشاءاللہ چھاپیں گے آپ کے لیے، آپ کے پڑھنے کے لیے. تو میرے محترم یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے جی. یہ زندگی کا فلسفہ ہے، زندگی کا فلسفہ ہے میرے محترم. تو صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. ٹھیک. اور صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل، اچھا گمان کہ اللہ تعالیٰ کور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ سازشوں سے بچا لیں گے. یہ تمام چیزیں آ گئیں. ٹھیک. اب ایک اور پہلو صبر کا میرے محترم، ایک اور پہلو صبر کا، بس وہ بیان کر اپنی بات انشاءاللہ مکمل کرتا ہوں. میرے محترم، صبر زندگی کا سب سے اہم عمل ہے، مگر صبر کو بھی ہم نے شاید تھوڑا سا نگیٹو زاویے میں لے گئے ہیں.
بتایا آپ کو صبر کا لفظ ہی نگیٹو بن گیا. اگر آپ کسی سے کہیں کہ صاحب میں صبر کر رہا ہوں، لڑے گا آپ سے کہ صاحب آپ صبر کر رہے ہیں میرے ساتھ، کون ہوں میں؟ جی جی، مبارک لفظ کو نگیٹو پہلو میں بیان کر دیا گیا. میرے محترم، قرآن کریم نے ایک اور بہت پیارا پہلو بیان کیا ہے اور بتایا کہ صبر در حقیقت شکر کی ایک عظیم شکل ہے. جی، بیکوز صبر میں کمپلین نہ آ جائے. جو ساری محنت کی گئی اب تو پوری دنیا کو کمپلین پہ لگا دیا الحمدللہ، اور پروٹیسٹ پہ لگا دیا. یہی دین ہمارا بن گیا. جی جی، جو کمپلین نہیں کرتا وہ مرد نہیں ہے، وہ بے حس ہے. جی جی، جو کمپلین کرتا ہے، جو پروٹیسٹ کرتا ہے، جو جلاؤ گھراؤ ماشاءاللہ اور قتل و غارت گری کرتا ہے، یہ ہے مومن. یہ مومن ہے، پکا مومن. جی جی، جو صبر کرتا ہے تو بزدل ہے. صبر کرنے والا تو بزدل ہے. جی جی، پیمانہ بدل گیا. مگر ہم قرآن پہ قائم رہیں گے. ہمیں کوئی غرض نہیں میرے محترم لوگ کچھ بھی کہیں. اسی لیے صبر شکر کی شکل ہے. بیکوز اللہ تعالیٰ کو اصل مطلوب شکر ہے. جی، شکر. کیا فرمایا گیا؟ سورہ ابراہیم علیہ السلام میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جی، فرمایا جب اللہ تعالی نے فیصلہ فرما دیا، آیت نمبر 7 ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر گزاری کریں گے تو میں آپ کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تو مطلوب اللہ تعالیٰ کو شکر ہے، صبر نہیں. تو صبر کیا ہے؟ صبر جی شکر کی پہلا قدم ہے. صبر شکر کا پہلا قدم ہے میرے محترم. جیسے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، نفس مطمئنہ، اطمینان والے نفس. سورہ الفجر، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی. یہ ہے نفس مطمئن. جو اللہ نے عطا کیا وہ بہتر نہیں، سب سے بہتر ہے. یہ ہے مطمئن. کوئی شکوہ نہیں، کوئی کمپلین نہیں، نہ، شکر ہی شکر. تو نفس مطمئنہ کا پہلا اسٹیپ نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والی نفس. اس پہ محنت کروں گا میرے محترم، نفس مطمئنہ نصیب ہو جائے گی. اسی طریقے سے میرے محترم شکر اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اس کا عملی اقدام کیا ہے؟ صبر کرنا. ہاں، صبر کرنا. کیوں؟ آئیے، یہ بھی سورہ ابراہیم علیہ السلام کی آیت ہے، اور آیت نمبر ہے میرے محترم 14 کی ہم نے ابھی کوٹ کی تھی آپ کو 7، اب یہ 14 کے کوٹ کر رہا ہوں آپ کو 5. فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یہ دیکھیں، اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اس کے لیے جو بے انتہا صبر کرنے والا، صیغت مبالغہ فعال، اور بے انتہا شکر کرنے والا ہے، وہ بھی صیغت مبالغہ فعول. اشارہ مل گیا میرے محترم، صبار شکور ہوتا ہے میرے محترم. اللہ اکبر. جی، صبر کا نتیجہ شکر ہے. ہر صبر کرنے والا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور شکر کے مقام کو حاصل کر رہا ہوتا ہے. تو دنیا میں اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ شکر. صبر نہیں ہے میرے محترم. کریکشن کر لیں ہم اپنی سوچ کو. اللہ کو شکر مطلوب ہے، ہر حال میں شکر. شکوہ نہ ہو بس میرے محترم. جی، یہ دیکھیں کہاں ہمارے مسلمان ہر چیز کو اللہ کا عذاب قرار دے رہے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ یہ پوزیٹیو اپروچ، یہ دیکھیے پوزیٹیو اپروچ کی انتہا، اس تکلیف کو آپ تکلیف مت قرار دیجئے، شکر ادا کیجئے، اس میں خیر کا پہلو ہے آپ کے لیے، شکر ادا کیجئے، شکر ادا کیجئے۔ شکر اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے میرے محترم، یاد رکھیے صبر نہیں، مت کہیے کہ میں صبر کر رہا ہوں، نہیں صاحب، کر بھی کیا سکتے ہیں آپ، یہ ہم، یہ کون سا کمال ہے، نہیں، آپ شکر ادا کیجئے، شکر ہے پروردگار عالم، اگر آپ چاہتے تو اس سے بڑا کوئی مسئلہ میرے ساتھ ہو سکتا تھا، آپ نے کرم کر دیا، اتنا ہو گیا، کرم ہے آپ کا۔ عربی زبان میں ایک بہت پیارا جملہ ہے، عرب لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں قدر ولطف، قدر ولطف، فرمایا مقدر تو کیا، کوئی ناموافق حالات مقدر کیے میرے لیے، مگر اس میں بھی لطف و کرم فرما دیا، کمی کر کر، ناموافق حالات عطا کیے، مگر اس میں بھی لطف و کرم کا پہلو رکھا، کمی کر دی، اتنا کر دیا جو میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ تو میرے محترم، شکر کا مقام مطلوب ہے، شکر کا، صبر کا نہیں، صبر کا نہیں، مگر شکر کا مقام اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے پریکٹیکلی صبر کو اپنانا پڑے گا، صبر پہ محنت کرنی پڑے گی، جتنے صبر محنت کروں گا اتنے شکر کے مقام کے قریب ہوتا چلا جاؤں گا۔ اسی نے اللہ تعالیٰ نے جب صبر کیا، جب صبر کے بارے میں گفتگو کی تو نہیں فرمایا کہ ربنا آتنا صبرا رب زدنا، ہمیں صبر عطا فرمائیے، جیسے اور دعاؤں میں آتا ہے، بلکہ سورہ بقرہ میں آ گیا، فرمایا ربنا افرغ علینا صبر رب ذوالجلال، ہم پہ صبر انڈیل دیجئے، اتنی کثرت سے صبر چاہیے جی۔ یہ دعا ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں کون سی دعا یاد کرائی گئی؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، بس یہ یاد کرائی گئی ہے، وہی مقصد حیات ہے نا، اور ہے کیا مقصد حیات؟ بس هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہی مقصد حیات ہے۔ کیا نہیں اس کو پروپر کر سکے نا، بیکوز صبر کا دامن نہ تھا نہ شکر کا، تو ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین کبھی ہو ہی نہیں سکا، عذاب رہا زندگی بھر، بیکوز قرۃ اعین آنکھ کی ٹھنڈک ان کو بنانے کے لیے صبر اور شکر کو پہلے سمجھنا چاہیے تھا۔ اگر صبر سے بھرپور ہوتے ہم اور شکر سے بھرپور ہوتا ہمارا دل، تب یقیناً ہم بھی ان کی نہیں آنکھ کا ٹھنڈک بنتے، وہ بھی ہماری نہیں آنکھ کا ٹھنڈک بنتے، نہ ہو سکا۔ اس نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا، یہ دعا عظیم ہے، اس کو پڑھتے رہیں جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم، قلب سلیم، بشارتیں دینا، خیر کی باتیں کرنا۔ یہاں رکتے ہیں، آئندہ صبر کرنے والوں کے بارے میں ان کا اللہ تعالی نے اگلی آیت میں ان کے بارے میں بہت پیاری بات کی ہے، اس سے الحمدللہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں شکر کی تعلیم کیسے دی جا رہی ہے۔ جی آیت نمبر تو بتا دیا آپ کو 5، الحمدللہ کہ شکر مطلوب ہے، صبر شکر کی جی شروع کا قدم ہے انشاءاللہ، اور اگلی آیت میں انشاءاللہ یہ مزید آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔